الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ مولا جس زندگی میں تو نہیں. جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم اے مولا، جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم. انتہائی واجب احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو دھڑکتا ہوا دل اور بھڑکتا ہوا دماغ عطا کیا ہے. ہم سمیت پوری دنیا میں ہر انسان اپنے اس دھڑکتے ہوئے دل اور بھڑکتے ہوئے دماغ کے ساتھ دنیا میں اپنے تعلقات دوسروں کے ساتھ استوا کرتا ہے. شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی انسان ہو جس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو. دنیا کے انسانوں کے ساتھ مختلف معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، تجارت میں، خاندانی رشتہ داریوں میں انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور تعلقات بنانا، قائم کرنا انسان کی مجبوری اور فطرت ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور اس کے تعلقات نہ ہوں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ دنیاوی جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنی بھی دوستیاں اور محبتیں ہیں، وہ اغراض کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں. دنیا کا مضبوط سے مضبوط رشتہ دیکھ لیں، تعلق دیکھ لیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا. بغیر مقصد میں دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا، دوستی نہیں رکھتا. دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ اولاد سے محبت رکھتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے تعلق رکھتی ہے. اور دنیا میں اس ایک سچی محبت کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی سچی محبت ہوتی ہے، اور اولاد کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت ہوتی ہے.
آپ دیکھیں ماں باپ گرمی میں جھلستے ہیں اپنی اولاد کی خاطر، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے باپ دن رات محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ ماں کے ایک ایک سانس اپنی اولاد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ عام زندگی میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کی اولاد زیادہ بیمار ہو جائے، ماں باپ کا کھانا بھول جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، ان کا سکون ان سے چھن جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی محبت میں مجبور ہے۔ بہت سارے واقعات دنیا میں ملتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی غور کریں تو یہاں بھی غرض ضرور ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا ہو جو وارث بنے، ہماری جائیداد کا وارث بنے، ہمارے بینک بیلنس کا وارث بنے، ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے، ہمارا ایک نام ہو۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، معاشرے میں ان کا ایک نام نہیں ہوتا، بلکہ مختلف الفاظ کے ساتھ لوگ انہیں تعبیر کرتے ہیں یا بلاتے ہیں، یا فلاں بندہ تو اترا ہے یار، اس کی اولاد ہی کوئی نہیں، بے نسب ہے جی، اس کی اولاد اور نسب نہیں ہے۔ تو یہ بھی ماں باپ کا ایک غرض ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو، ہمارا ایک نام ہو، ہمارا ایک چرچا ہو، یا یہ بھی ماں باپ کی ایک غرض ہوتی ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ جب بوڑھے ہو جائیں تو یہ نوجوان اولاد ہمارا بڑھاپے کا ساتھی بنے، ہمارا سہارا بنے، ہمارے لیے صاحبان بنے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ جب بھی اہل ایمان تم دعا مانگو تو یہ ضرور کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ہمارے ماں باپ دونوں پہ رحم فرمائیے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا۔ تو ماں باپ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی اولاد ہونے کے حوالے سے بھی ماں باپ کے اندر غرض ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا اولاد ہوگی نہیں ہوگی تو مشکل ہوگا، بڑھاپے میں کون ہمارا سہارا بنے گا، بیمار ہو جائیں گے کون ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، مر جائیں گے کون ہمیں اٹھا کے قبر تک لے کر جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنے بچے دیے ہیں جی، میں بے غم ہوں، میرا سہارا ہے، میرے بازو ہیں، لیکن وہاں بھی غرض ہے۔ دوسرا رشتہ ہوتا ہے دنیا میں خاوند بیوی کا، اور یہ بھی آپس میں ایک مثالی تعلق ہوتا ہے۔ خاوند بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی خاوند کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنی اہلیہ کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے النکاح تکمیل الایمان، کہ نکاح سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے، بھوکی اور پیاسی رہتی ہے، لیکن اپنے خاوند کے ساتھ سچی اس کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بھی درمیان میں غرض ضرور ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری خواہشات نفسانیہ حلال طریقے سے پورے ہو جائیں، اور میرے زندگی کا لباس ہو کہ میری زندگی اچھے طریقے سے انجوائے کر سکوں۔ بیوی کی مجبوری ہے، وہ خاوند اس کی ضرورت ہے، ورنہ نہ اس کی جائز خواہشات پوری ہو سکتی ہے، نہ اسے صاحبان مل سکتا ہے۔ جہاں خاوند بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، بسا اوقات ماں باپ بھی وہاں ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی انسان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ پیر اور مرید کی اگر محبت اور تعلق کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام اور دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ جو پیر صاحب کو اللہ نے انوارات و برکات دی ہیں مجھے مل جائیں۔ پیر صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے جو اللہ نے مجھے امانت دی ہے میں آگے منتقل کر لوں، اور یہ خیر اور نور اور فلاح اور اصلاح کا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے، اور دنیا میں بھی اللہ عزت دے دے، آخرت میں بھی اللہ جل جلالہ کا مقام مل جائے۔ استاد اور شاگرد کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ بھی اگر تعلق رکھتا ہے، بعض لوگ پیسے کی بنیاد پہ دوستی لگاتے ہیں، بعض لوگ عہدے اور منصب کی بنیاد پہ لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں۔ یار فلاں بندہ ہے، اس نے ہاتھ بڑے لمبے لیا، اس کے ہاتھ لمبے اس لیے میرا اس کے ساتھ تعلقات ہے، میرے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں کہ دنیاوی جو محبت ہوتی ہے یہ مطلب کی ہوتی ہے، غرض کی دنیا مطلب کی دوستی۔ مطلب پورا ہو گیا، بھائی بھائی کو نہیں جانتا، خاندان والے خاندان والے کو نہیں جانتے۔ تو یہ دنیا کی جتنی بھی محبت میں آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اغراض و مقاصد
مقاصد ہی نظر آئیں گے اور مطلب کا پورا ہونا ہی نظر آئے گا کہ دنیا مطلب کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹھوکر کھا کے سنبھلنے والے، تیری جیت ہار نہیں، دنیا ساری مطلب کی ہے، کوئی کسی کا یار نہیں۔ تو دنیا کی اغراض و مقاصد والی محبت میں ہماری صلاحیتیں بھی لگتی ہیں، ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے، ہماری جان بھی لگتی ہے، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیاوی محبت کا انجام جدائی ہوتی ہے۔ بھلے سچی محبت ہو اولاد اور ماں باپ کے درمیان، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ موت آ کے ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دیتی ہے اور اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھلے مثالی محبت ہو خامد بیوی کے درمیان، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ موت آ کے ان کی راہیں جدا کر دیتی ہے۔ تو دنیاوی جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، جتنے بھی تعلق داریاں ہیں، جتنے بھی محبتیں ہیں، اس کا انجام جدائی پہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اس بنیاد پہ اور اس پوائنٹ آف ویو سے یہ محبت ناپائیدار ہے اور یہ تعلق کمزور ہے۔ جب انجام ہی اس کا برا ہے، انجام میں ملتا ہی کچھ نہیں، پھر انسان ساری صلاحیتیں اس پہ کیوں لگائے؟ دوسری بات، جب انسان دنیاوی اعتبار سے محبت کرتا ہے اس میں حسد بڑھتا ہے، حاسدین ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایک بندے سے ایک بندہ بھی محبت کرتا ہے، دوسرا بھی محبت کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق اس سے زیادہ ہے، اس کے زیادہ کلوز ہو جائے، یہ بندہ پیچھے ہٹ جائے۔ بس اوقات حالات تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ بعض مرید سے ٹکر کھاتے ہیں، یہ پیر صاحب سے زیادہ نیڑے کیوں ہو گیا، مجھے ہونا چاہیے۔ بس اوقات اسی انداز میں فانی محبتوں میں بھی لوگ کرتے ہیں، عشق و معشوقی میں بھی۔ تو دنیاوی محبت میں ایک تو ناپائیداری ہے، جدائی ہوتی ہے، دوسرا اس میں حاسدین بڑھتے ہیں، حسد ہوتا ہے۔ تیسری چیز، دنیاوی محبت میں کوئی کسی رقیب کو برداشت نہیں کرتا۔ میں محبت کر رہا ہوں تو کیوں سے محبت کرتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر خدا نہ کرے ایک خامد بیوی کا جوڑا چل رہا ہے اور پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں ذرا سی کسی اور کی محبت بھی ہے، نہ بیوی برداشت کرتی ہے اور نہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو ایک انسان دنیاوی محبت میں کسی رقیب کو برداشت نہیں کرتا۔ دنیا میں صرف دو محبتیں ایسی ہیں جو بے لوث ہیں، جن کے اندر کوئی غرض نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اپنی ذات کے حوالے سے۔ سب سے پہلی ذات اللہ جل جلالہ کی، اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ بغیر غرض اور بغیر مطلب کے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں چاہیے کہ مجھے بڑھاپے میں کام آئیں گے، میری مشکل میں میرا ساتھ دیں گے، دنیا میں میرا چرچا کریں گے، واللہ اللہ کو اس میں سے کسی چیز کی غرض نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے طور پر فرمایا، اگر ساری کائنات کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ کی خدائی اور ربوبیت میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالے اور پانی کی کمی آتی ہے۔ اللہ اس سمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی جو محبت بندے سے اور بندے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی محبت سے بندہ ہی بڑھتا ہے، اللہ کی خدائی میں نہ اللہ کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ جل جلالہ حدیث قدسی کے حدیث قدسیوں میں شکوہ کرتے ہیں، اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں، میں تیری رحمت کے دروازے کھولتا ہوں، میں تیری بخشش کے بہانے بناتا ہوں، لیکن تو پھر بھی نہیں آتا۔ تو ایک کائنات میں اللہ کی محبت ہے جو بے لوث اور بے غرض ہے، اور دوسری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ۔ کوئی نبی بھی اپنی امت سے کسی غرض کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتے کہ میں اس امتی سے محبت کروں گا تو یہ میری نبوت کو مضبوط کرے گا، کیونکہ نبی ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ کے رابطے میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء کو کسی انسان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نبی کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں 100 ننگی تلواریں پیارے آقا کے کاشان نبوت کے سامنے، اللہ نے ان کے اندر سے آپ کو ایسے نکالا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ تو نبی کی محبت بھی اپنی امت کے ساتھ بے لوث ہوا کرتی ہے۔
یہ دو محبتیں ہیں جو انسان کو چمکاتی ہیں، اور انہی محبتوں کی بنیاد پہ انسان دنیا میں سنورتا ہے، اور دنیا میں اس کی ہمیشہ کی حقیقی محبت ملتی ہے اور ہمیشہ کی نیک نامی ملتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کے 1000 میں سے چند لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں سچی، ورنہ میرے سمیت ہر انسان اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے اس کے دل کے محبت کے خانے میں کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ کسی کے دل کے خانے کے محبت کے اندر مال لکھا ہوا ہے، کسی کے اندر حسن لکھا ہوا ہے، کسی کے اندر حب جاہ اور حب مال لکھا ہوا ہے۔ انسان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، وہی اس کی زبان پہ ہوتا ہے، اور جو زبان پہ ہوتا ہے اس کے قول و فعل میں نظر آتا ہے۔ آج جو انسان صبح شام مال مال پیسہ پیسہ کر رہا ہوتا ہے، پیسے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو تو اس کے دل میں اللہ رسول ہو، اس کی زبان پہ اللہ رسول ہو، اس کا قول و فعل کردار و کریکٹر اللہ رسول کی محبت کا جھلکتی ہوئی تصویر نظر آنی چاہیے۔ تو ہر انسان غور کر کے دیکھ لے، جس محبت کا انجام جدائی پہ ہے، جس محبت کا انجام حسد پہ ہے، جس محبت کا انجام دشمنی پہ ہے، اور جس تعلق کی بنیاد پہ جدائیوں کی راہیں کھلتی ہیں، اس کے لیے تو ہماری صلاحیتیں بھی حاضر ہیں، اس کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے، اس کے لیے ہماری سوچ و فکر بھی حاضر ہے، اس کے لیے ہماری زبان کے ترانے بھی حاضر ہیں۔ لیکن جس محبت نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، جس محبت نے قبر میں بھی کام آنا ہے، جس محبت نے میزان عدل میں بھی کام آنا ہے، اور جس محبت کی بنیاد پہ جنت میں داخلہ ہونا ہے، اس کے حوالے سے ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیاوی محبت کا پہلا نقصان جدائی ہے، اللہ رسول کی محبت کا پہلا انعام وصل ہے۔ ایک نہ ایک دن آتا ہے یہ بندہ اللہ کے نبی سے ملتا ہے، یہ بندہ اپنے خدا سے ضرور ملتا ہے، اسے حقیقی محبت کی آشنائی مل جاتی ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ کی اتنی بلندی پہ جاتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، ساری کائنات اس کے سامنے ہیج ہو جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے تو اعلان کر دیا ہے، میرے بندے جب تو میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑے، میں تیرا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو چلے، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھے، میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس سے تو بولے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی محبت میں ہاتھ پاؤں زبان دماغ ہر چیز اس کی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ارادہ کرتا ہے میری رحمت سامنے آ جاتی ہے، تو ایک قدم چلتا ہے میری رحمت 2 قدم چل کے آتی ہے، تو وہاں چل کے آتا ہے میری رحمت ہر والا بھاگ کے تمہیں لپیٹ لیتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی محبت میں پہلا انعام بھی یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں فصل ہوتا ہے، فصل نہیں ہوتا، جدائی نہیں ہوتی۔ دوسری، اللہ جل جلالہ کی محبت میں حاسدین نہیں ہوتے، محبین پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، آپ نے دل میں اللہ رسول کی محبت کو بسائے، آپ نے قول و فعل میں اللہ رسول کی محبت اور آپ کے طریقوں اور احکامات کو سجا کے دیکھیں، بڑے بڑے سلاطین آپ کی جوتیاں اٹھانا فخر اور سعادت سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں، آج گئے گزرے دور میں پرفتن دور میں بھی جو اللہ والے ہیں، حالانکہ اعمال میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے امراء ان کی جوتیاں اٹھانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں میں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ہیں الحمدللہ ابھی بھی۔ پشاور میں بہت بڑا ان کا ادارہ ہے، شیخ الحدیث مولانا غلام الرحمان صاحب، جامعہ عثمانیہ کے نام سے بہت بڑا، کئی 100 کنال میں ان کا ادارہ ہے۔ جس بندے نے انہیں وہ جگہ دی ہے، جو بندہ اس جگہ کا مالک ہے، پبی کے قریب وہ ادارہ ہے، وہ آج کل ان کی گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ وہ کہتا ہے میری سعادت ہے کہ میں شیخ الحدیث صاحب کی گاڑی کی ڈرائیونگ کروں۔ میں نے خود دیکھا، ہمارے حضرت پیر اقبال قریشی صاحب دامت فیض العالیہ، ان کے ساتھ ہم فیصل آباد کے سفر میں تھے۔ وہ امیر کبیر بندہ ہے اور کئی بڑے بڑے ہوٹلوں کا مالک ہے، دبئی میں بھی ہیں، کئی ملکوں میں ہیں۔ وہ حضرت کی گاڑی کے ڈرائیونگ کرتا ہے۔
اور وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ ابھی حضرت کے لیے میں فارچونر لے رہا ہوں کہ سفر کے لیے میری گاڑی استعمال ہو. صرف ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. یہ تو میں نے ایک دو مثالیں بیان کی ہیں. ہم نے سنا ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ لاہور میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا. جب بھی نئی گاڑی لیتا وہ سیدھی وہاں لے آتا اور کوشش ہوتی کہ حضرت اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھیں اور بیٹھیں. یہ ہے اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کریں, ساری کائنات آپ کے قدموں میں آ کے گرے گی. انسان کر کے تو دیکھیں. ہم نے اللہ رسول کی محبت کا مزہ چیک ہی نہیں کیا. ہم پیسے, مال, عہدے, منصب کی محبت میں ساری زندگیاں گزار رہے ہیں. دنیاوی اشخاص کی تعریفیں کر کر کے اپنی زبانیں خشک کر رہے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. وہ آپس میں ایک پلیٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. حالانکہ اصل محبت اللہ رسول کی ہے. کاش کہ ہمیں اس کی چاشنی مل جائے, ہمیں اس کا ذائقہ مل جائے کہ اللہ رسول کی محبت میں مزہ کتنا ہے. آپ دیکھیں صحابی رسول کو دل میں تیر لگتا ہے اور وہ شہید ہوتے ہیں. فزت ورب الکعبہ, کہتے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کے جا رہا. انہیں اندازہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ استقبال کریں گے, اللہ کے نبی اور صحابہ استقبال کریں گے, ہم جنت میں جائیں گے. آج ہمارے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے, دل میں اللہ رسول کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کیسی واقعی وقت موت آئے گی اور آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. جیسی کرنی ویسی برنی, ہر انسان کو پتہ ہے. جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں کتنا مزہ ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لخت ہیں, 2 اونٹوں سے پکڑے چیر دیا گیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے انگاروں پہ چربی اور خون سے انگارے بجھ رہے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پتھر کی بھاری چٹان ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد. اس کی محبت کا وہ مزہ آ چکا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی محبت میں وہ چاشنی اور مزہ ہے کہ اللہ کے لیے جان قربان کرنے میں مزہ آتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رومیوں سے کہا تھا, اے رومیوں یاد رکھو جس طرح تمہیں شراب عزیز ہے, مزے لے لے کے پیتے ہو, اللہ کی قسم ہمیں موت اتنی عزیز اتنی پیاری ہے, ہم مر کے سیدھے جنت میں جائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت تھی, ان کے لیے ہر قربانی دینا آسان تھا. آج ہمارے دل میں اللہ رسول کی حقیقی محبت نہیں ہے. نماز کے لیے آنا مشکل ہے, کاروبار نہیں چھوڑ سکتے, کام نہیں چھوڑ سکتے, نیند نہیں قربان کر سکتے. اللہ رسول کی محبت نہیں ہے. جب پیسے کی محبت ہے ساری رات جگراتا کر کے چوکیدارہ کرتا ہے. 1 منٹ رات نہیں سوتا, ساری رات بازاروں میں چوکیداریاں نہیں ہوتی, ساری رات دیہاتوں میں چوکیدار نہیں پھرتے, ساری رات چوکیوں میں پولیس نہیں گردش کر رہی ہوتی. پیسہ ملتا ہے, پیسے کی محبت ہے, پیسے سے حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایمان اور اعمال کی کمزوری ہے جس میں ایمان اور اعمال پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. تو اللہ کی رسول کی محبت میں پہلا فائدہ فصل ہوگا, دوسرا فائدہ محبین بنیں گے, حاسدین نہیں ہوں گے, اور تیسرا اللہ تو خود کہتے ہیں میری محبت میں اللہ رقیب بناتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے, اسی پہ بات ختم کروں گا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کائنات میں اللہ جل جلالہ کو پسند ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو کسی اور کو نہ پتہ چلے, جبرائیل کو بلاتے ہیں. جبرائیل فلاں بستی میں, فلاں گلی اور محلے میں فلاں نام کا بندہ مجھے اچھا لگتا ہے, میں محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. اور پھر جبرائیل ملائکۃ اعلیٰ کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت کی ہوا چل جاتی ہے. ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا, ہم نام سنتے ہیں, دلوں میں محبت آ جاتی ہے. یاد رکھیے دنیاوی محبت میں مجھے آپ کو پہل کرنی پڑتی ہے, اللہ رسول کی محبت میں پہلے وہ پہل کرتے ہیں, اللہ محبت پہلے کرتے ہیں. قرآن میں دیکھیں یحبونہ کا یحبونہ ویحبونہ, اللہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں, صحابہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے پہلے راضی ہوا, وہ بعد میں اللہ سے راضی ہوئے. تو اللہ کی محبت میں آئیں گے, اللہ پہلے محبت کریں گے. اللہ کے نبی کی طرف آئیں گے, اللہ کے نبی پہلے محبت کریں گے. اللہ پہلے راضی ہوں گے, ہم بعد میں راضی ہوں گے. اس لیے آج عزم کیجئے, آج اس خطبے کا خلاصہ نچوڑ یہ ہونا چاہیے, آج کے بعد سب سے پہلے ہم ترجیح دیں گے اللہ کی محبت کو, دیں گے اللہ کے نبی کی محبت کو. جب یہ ہم نے اعلان کر دیا, اب اللہ کے احکامات پہ ہماری سر تسلیم خم ہونا چاہیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہماری نظر جھک جانی چاہیے. ہاں ماں باپ سے بھی محبت کریں, خواہوں بیوی بھی محبت کریں,
اولاد بھی ماں باپ سے محبت ضرور کرے، دوست سے ضرور محبت کرے، لیکن محبت میں ترجیح اللہ رسول کو دے، اس لیے کہ جو اللہ رسول سے محبت کرے گا، پیارے آقا نے اعلان کیا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے گا، واعطا للہ، اللہ کے لیے کسی کو دے گا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے کسی کو نہیں دے گا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل